ہمیں ماہ مبارک نصیب کیا۔ بہت سارے احکامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، لیکن زکوٰۃ ایک ایسا حکم ہے، ایک ایسا رکن ہے اور ایک ایسا فرض ہے کہ جو 12 مہینے ادا کیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رکھا ہے ہم اسے سمجھتے نہیں ہیں۔ نماز روزانہ ادا کی جاتی ہے، غریب اور امیر ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ مالداروں پر فرض ہے صاحب نصاب بننے کے بعد۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ ہم انہیں والذین لا ينفقون، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو انہیں خوشخبری دے دو کہ دردناک عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ یہودی علماء اور عیسائی علماء کے بارے میں خصوصیت یہ تھی کہ پیسے لے کر وہ فتووں کو بدلا کرتے تھے، حلال کو حرام، حرام کو حلال کیا کرتے تھے۔ تھوڑا نزدیک آ جائے، آ جاؤ حافظ صاحب۔ تو پیسے لے کر وہ دین کے حکموں کو بدلا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پیسہ انہوں نے جمع کیا، والذین یکنزون الذھب والفضہ، سونے اور چاندی کو جمع کیا، لا ينفقونها، اور زکوٰۃ بھی نہیں نکالی، خرچ بھی نہیں کیا اللہ کے راستے میں، تو ہم ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دیں گے۔ اب وہ دردناک عذاب کیسے ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ہم سونے اور چاندی کو دوزخ کی آگ میں پگھلائیں گے اور اس سے ان کے پیشانیوں پر نشان لگائیں گے۔ جنوبہم و ظہورہم، ان کے پہلوؤں پر بھی نشان لگائے گئے، بازوؤں پر، پہلوؤں پر، کاندھوں پر، وہ ظہورہم، اور ان کی پیٹھ پر بھی نشان لگائے گئے کہ تم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے تو تمہارے ہی زکوٰۃ والے مال کو ہم یعنی سونا اور چاندی کو پگھلائیں گے اور ہمیں ہی نشان لگایا جائے گا جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ ان کے مالوں کو سانپ کی شکل دے دے گا اور وہ ان کے گلے میں سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، کہ وہ ان کے گلوں میں توق بنا کر اٹکے ہوئے ہوگے اور ڈس رہے ہوگے، وہ چیخ رہے ہوگے، چلا رہے ہوگے، کوئی ان کی آواز کو سننے والا نہیں ہوگا۔ اور ہے ہی کتنی زکوٰۃ؟ 100 روپے میں 2.5 روپے ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، سال میں 1 مرتبہ دینا ہے، ڈیلی زکوٰۃ نہیں نکالنا ہے، منتھلی بھی زکوٰۃ نہیں نکالنا ہے، ویکلی بھی نہیں نکالنا ہے، ایئرلی، سال میں 1 مرتبہ، اور 2.5 روپے نکالنا ہے، 2.5% نکالنا ہے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ ہم سے یہ کہتا کہ تم 2.5% استعمال کرو اور 97.5% زکوٰۃ دو، تو بھی اللہ کو یہ حکم دینے کا پورا حق تھا، حق حاصل ہے۔ یہ جسم اللہ کا، دیا ہوا مال اللہ کا، کیونکہ مال کی زکوٰۃ مانگی جا رہی ہے تو مال اللہ ہی کی وجہ سے تو ہے۔ ایک دکاندار نے دکان ڈالی، 1 سے 2 دکان ہوئی، تو اس دکاندار کے دل میں خیال ڈالا کہ تجھے دکان ڈالنی چاہیے، اور لوگوں کے ذہن میں بات ڈالی کہ تمہیں اس کی دکان میں جانا چاہیے۔
اس کو دکان ڈالنے پر لگایا اور باقی لوگوں کو اس کے دکان میں آنے پر لگایا. اگر یہ دکان ڈال کر بیٹھتا اور اللہ گراہکوں کو روک دیتا یا کوئی اس کی طرف نہ آتا تو اس کی دکان نقصان کا سبب اور وجہ بن جاتی، جبکہ ابھی یہ ذریعہ بنی ہے فائدے کا. صرف دکاندار دکان کھولنے کے بعد مطمئن نہیں ہو جاتا، وہاں سے تو اس کی فکر شروع ہوتی ہے کہ میں نے لاکھوں روپے کا مال بھر دیا، اب کیا لوگ آئیں گے مجھ سے لے گے اور وہ قیمت میں لے گے جو قیمت میں دے رہا ہوں. کیونکہ جبکہ کپڑا بیچنے والا ایک نہیں ہوتا، کئی ہوتے ہیں. تو ایسے ہی کپڑے بیچنے والے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے پاس سے میرے پاس آنا. کرانہ دکان والا پریشان ہوتا ہے کہ یہ ایک دکان نہیں ہے بلکہ 100 دکانیں ہیں پورے ناندیڑ میں، ان سب سے ہٹ کر میرے پاس آنا. ایسے ہی سبزی والا سوچتا ہے کہ سب سے ہٹ کر میرے پاس آنا. تو یہ اس کے اکیلے کی ہمت نہیں ہے، خود کے بلبوتے پر وہ خود بھی دکان نہیں ڈالتا ہے. اگر وہ یہ کہے کہ میں دکان ڈال رہا ہوں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، دکان ڈالنے کے بعد تو اب ضرورت پڑتی ہے اسے، وہ ادھاری بھی دیتا ہے، میٹھی میٹھی بات بھی کرتا ہے، اپنی بیوی کو کڑوی بات کرے گا، اپنے بچے کو کڑوی بات کرے گا، 2 جوتے مارے گا. لیکن اگر اس کی دکان پر آ کر کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو اس بچے کو بڑی محبت سے وہ سمجھائے گا. کیونکہ اسے مارکیٹ بنانا ہے. اگر وہ اپنی دکان کا مارکیٹ نہیں بناتا ہے تو اب اسے سب سے بڑا نقصان ہوگا. ایک دکان چلانے میں اسے کمپرومائز بہت کرنا پڑتا ہے، اپنے غصے کو شانت کرنا ہوتا ہے، تحمل، بردباری، برداشت کرنے کی کیپیسٹی اپنے اندر پیدا کرنی ہوتی ہے. روزہ رکھنے کے باوجود وہ بڑی عقل مندی سے اپنی دکان چلاتا ہے. تو کیوں ہوا؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ مجھے لوگوں کی ضرورت ہے، یہ لوگ ذریعہ ہے میری کمائی کا. اگر یہ لوگ ہٹ جائیں گے تو پھر یہ سامان سے میں اپنی زندگی خوشگوار نہیں بنا سکتا. خود کی دکان کا خود اگر سامان کھائے گا تو پھر یہ خود نقصان میں پڑ جائے گا. اسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. کھڑکی بنانے والے کو لوگوں کی ضرورت، دروازہ بنانے والے کو لوگوں کی ضرورت، کولر بنانے والے کو لوگوں کی ضرورت.